سو پرو ایکٹیو اپروچ لانی ہے، ان ایکٹیو اپروچ نہیں لانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہینڈز اپ، نہیں بس اب میں بہت تھک گئی ہوں، میں کب تک کروں. جی آپ نے ساری زندگی کرنا ہے، مطلب ساری زندگی مجھے کبھی سکھ کا سانس نہیں ملے گا. ناشکری. کتنے موقع اللہ دے رہا ہے سکھ کے سانس کے، ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے. پرو ایکٹیویٹی میں پہلا کام کریں، یوز فیئر ایز موٹیویٹر ٹو ٹیک ایکشن. ڈرا نہ کریں کسی سچویشن سے. میں کیا کروں گا، رزلٹ آئے گا اس کا، تو رزلٹ آئے گا تو کیا ہو گیا، نمبر ہی کم آئیں گے نا. پہلے سے پتہ ہے نمبر کم آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں اس کے لیے. آپ ریڈی ہوں گی تو آپ اس کے مطابق سٹیپس لیں گی. مجھے ڈر لگ رہا ہے سارے رشتہ دار آئیں گے اور میرے بچے نے بدتمیزی کی تو وہ کیسی باتیں کریں گے، کیا سوچیں گے، میرا بچہ کیسا ہے. سوچنے دیں. آپ کو پتا آپ اپنے بچے کی تربیت کریے. دوسرا یہ کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو چھلانگیں بھی لگائیں گے. بچے کو آپ نے جتنا بھی کہا بیٹا جب گیسٹ آئیں گے ٹرالی میں سے چیز نہیں اٹھانی، بچے نے اسی وقت آپ کے سامنے سموسہ اٹھانا ہے اور آپ ان کو کہہ رہی تھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کھاتا اور بچے نے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے سب کے سامنے. تو آپ کہ یا اللہ اب میرے بچے نے نا میری انسلٹ کروانی ہے رشتہ دار کے سامنے، یہ آنٹی ویسے ہی اتنی باتیں سناتی ہیں مجھے. کوئی بات نہیں، کرنے دے جو ہوتا ہے، میں اس کے مطابق ایکشن لوں گی. سپورٹ ادر پیپل ان کرائسس سچویشن، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیلپ فل فیکٹر ہوگا جو میں پہلے بھی بتا رہی ہوں. اگر آپ اپنی ذات سے نکل کے دوسرے لوگوں کو سلوشن بتائیں گی نا، آپ کی کوئی فرینڈ پریشان ہے، اس نے آپ کو کہا کہ میرا بچہ پڑھتا نہیں، بجائے اس کی کہ آپ اپنا پنڈورا باکس کھول لیں، آپ کے ہاں میں بھی بڑی پریشان ہوں، نہ پوچھو آج کل بچے نہیں پڑھتے، آپ بھی اپنی پرابلم ہائی لائٹ کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی پرابلم ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے. آپ اس کی بجائے کیا کریں، آپ ان کو کہیں کہ مجھے ایسا مسئلہ ہوا تھا تو میں نے نا یہ کیا، اس سے فائدہ ہوا، ابھی بھی میری بڑی اسٹرگل ہے، میرا بچہ فرسٹ نہیں آیا لیکن میرا ریلیشن شپ اچھا ہو گیا. آپ نے وہ جتنے اسٹیپس ابھی ہم نے کیے ہیں نا وہ ان کو بتائیں آپ نے کہاں کہاں اپلائی کیے. آپ دیکھیں گے آپ گھر جائیں گی نا آپ کا نا وہ ری انفورس ہو چکا ہوگا. آپ اس اسٹیپ کو گھر جاتے ہی کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو سچویشن دکھائے گا، کچھ غلطیاں بھی آپ کریں گی لیکن آپ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی کریں گی. آپ کا ایک دم سے وہ پرو ایکٹیویٹی آپ کے اندر آئے گی کہ وہ ابھی تو میں اس کو یہ بتا کے تھی میرے ساتھ یہ اور اچھا میں اس کو ایسے ہینڈل کر لیتی ہوں. انر ڈائلاگ ٹھیک رکھیں، بار بار پرو ایکٹیویٹی میں چیک کرنا ہے کہ میں اندر سے اپنے آپ کو کیا بتاتی ہوں، میں کیپیبل ہوں، میں انکیپیبل ہوں. اگر آپ بتاتی ہیں میں انکیپیبل ہوں تو اس کو وہ ربڑ سے اریز کریں، ان کو کیپیبل، آئی ایم کیپیبل، آئی ایم کیپیبل، آئی کین ڈو اٹ، مجھے کرنا ہے. پھر آپ نے نیکسٹ ہیزرڈ کے لیے پہلے سے تیار ہونا ہے. ایک مسئلہ حل کیا، بچے نے بہت اچھی طرح سے معافی شافی مانگ لی اور وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ سوچیں گی اچھا اب کچھ اور ہوگا، اب کوئی آیا ایک اور مسئلہ تو لیٹ می بی پریپیئرڈ فار اٹ. کئی مائیں کہتی ہیں میری زندگی میں سکون کب آئے گا، سکون صرف جنت میں ہے. اور اپنی روٹین بنائیں نہیں کہ میں نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا. سو پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے اب آپ کو کیسے کریں گے. ایک بچہ روتا ہے تو کیسے کیا پرو ایکٹیو اپروچ ہوگی. جو ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، آپ کا بچہ چھوٹا ہے ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی ٹوائے کوئی چیز رکھیں اپنے پاس، آپ کے پاس 2-3 چیزیں ہوں کہ آپ اس بچے کو انگیج کر سکیں. کہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہیں نا بچہ آپ کا نہایت بیبا بچہ ہے، بہت نیک شریف بچہ ہے اور وہ آپ سے بڑی قسمیں وعدے کھا کے گیا ہے کہ اماں میں مارکیٹ میں آئس کریم نہیں مانگوں گا، آپ اپنے سارے کام کر لیں تو میں نے پھر آئس کریم، مجھے آپ آئس کریم یا چاکلیٹ لے دینا اور یا کھلونا لے دینا. اور اب آپ کام آپ نے شروع نہیں کیا، اس کو وہ چیز نظر آ گئی اور اب وہ رونا چیخنا کر دیتا ہے اور ہم اس وقت اپنے کاموں میں انگیج ہوتے ہیں اور وہ ٹینٹرم بڑھ جاتا ہے. یا تو اس روٹ سے نہ جائیں جہاں وہ چیز اس کو نظر آئے اور اپنا کام کر لیں اور اس وقت اس کو کسی طرح انگیج رکھیں، یا اس کو پہلے سیٹسفائی کر دیں. اس کو آئس کریم لے دیں، وہ آئس کریم کھا رہا ہے یا چاکلیٹ کھا رہا ہے یا کوئی بھی اس نے ٹوائے لینا تھا وہ لے لیا، اب اس سے کھیل رہا ہے، اتنی دیر میں آپ اپنے کام کر لیں. اسی طرح اگر بچہ پڑھ نہیں رہا کیسے کیا کریں گے، پھر اس کے لیے کیا پری ایمپٹ کریں گے یا پرو ایکٹیو اپروچ کریں گے. کن سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہے کن میں نہیں. بول جن سبجیکٹس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کا ایسے کوئی طریقے سوچیں گے جس سے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، اس کا ریوارڈ ہوگا. پھر اس کے ویک ایریاز اسیس کریں گے کہ کتنے ہیں اور ان کو بلڈ کیسے کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اس کو ورڈز کی پہچان نہیں اور ہم اس سے جو ہے نا کمپوزیشن لکھوانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کو پہچان کرائیں گے. اس کی ووکیبلری نہیں ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی لمبی چوڑی بات لکھے، اس کو وہ کروائیں گے. اس کی میموری ریٹینشن نہیں ہے تو ایسی ٹیکنیکس نکالیں گے کہ اس کی میموری میں وہ چیزیں جائیں. اسٹیمنا لکھنے کا نہیں ہے تو گریجولی بلڈ کریں گے. اچھا آپ 3 لائنیں لکھو اتنے ٹائم میں، اب وہ 3 لکھنا شروع ہوا، اچھا 5 لکھو اتنے ٹائم میں، اچھا آپ اتنے ٹائم میں اس پورے کوشچن کا آنسر لکھو. تو آپ گریجولی دیکھیں کہ اس کا اسٹیمنا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا.
بیٹھنے کا اسٹیمنا نہیں ہے تو اس میں بھی دیکھیں کہ میں شاید اس کو جتنی اس کی ایج ہے اس سے زیادہ بٹھانا چاہ رہی ہوں، اس کو سبجیکٹ بورنگ لگتا ہے اس میں بٹھانا چاہ رہی ہوں، اس کو بہت زیادہ لیکچر دے کے بٹھانا چاہ رہی ہوں، اس کو برڈن کر کے بٹھانا چاہ رہی ہوں، کمپیوٹر میں دے دیں، وائٹ بورڈ رکھ لیں، گرین بورڈ رکھ لیں. بالکل بہن بھائی کو انگیج کیا کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کھیلو اور انہوں نے انگیج کر کے آپس میں وہ سارا چیز بھی پڑھ لی. ٹین ایج میں بچہ ہے تو اس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو کیا کریں. آپ کو پتہ نہ چاہیے ٹین ایج میں بچے کرتے ہیں، تھوڑا اگنور کر دیں، وہ باتیں نہ بار بار چھیڑیں فیشن کی. ہمیں فیشن زہر لگتے ہیں اس وقت کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں آگے ہیں، لیکن ان کو تو اچھے لگتے ہیں، ان کا تو دل چاہتا ہے کرنے کو. تو جائز حد تک جو فیشن ہے ان کو کرنے دیں، جو ناجائز حد ہے ان کو طریقے سے اپنا ریلیشن شپ بلڈ کر کے بتائیں کہ یہ کام نہیں کرنا. کچھ چیزوں کو ہضم کر جائیں اگر وہ دین پہ چل رہے ہیں اور اللہ کی بات سنتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بچے آپ دیکھیں شروع میں جب جوان ہوتے ہیں وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں. مثلاً بچی آ کے آپ سے پوچھے گی اماں میں پارٹی میں یہ ڈریس پہن لوں. دیکھیں اگر اس نے پہننا ہوتا اپنی مرضی سے وہ پہن لیتی، تو آپ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو لک اپ کرتی ہے. اب اگر آپ نے اس کو کہنا یہ نہیں پہنو تو آپ کسی اچھے طریقے سے اس کو بتا دیں. مطلب دیر 101 ویز جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھنا ہے کیونکہ ہم یہ کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں. پھر مجھے واٹس ایپ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں رونے دھونے کے، آپ نے بتایا تھا، آپ نے کہا تھا لیکن اب نہیں ہو رہا. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں؟ اپنی خود کوچنگ کیا کریں. اچھا، اپنی زندگی میں انتھوزیازم رکھیں، خوشی رکھیں، اپنی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا کریں. میں نے بچے کو پڑھایا تھا، اس کے آج کمپوزیشن میں نمبر آئے، آج میں آئس کریم کھاؤں گی، آج میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے کافی پیوں گی. کیونکہ اور کوئی کہتا ہے لو کیا ہوا، ایک کمپوزیشن میں نمبر لیے ہیں، یہ اس کی سائنس دیکھو، یہ اس کا میتھس دیکھو، اس کو مینرز تو ہے نہیں، فلاں کے سامنے لوگ آپ کو نا پورا وہ ڈبہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ تو دیکھو تم. اتنی سی بات پہ تم بس اس کے خوش ہوتی ہو. نہیں، آپ کے لیے وہ خوشی کی بات ہے کہ بچے نے یہ کیا. آپ پازیٹیو آؤٹ لک رکھیں، آپ اسمائل کریں، آپ ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں، آپ پازیٹیو میموریز کے بارے میں سوچیں، اور آپ بہت زیادہ دعا کیا کریں چلتے پھرتے. یعنی آپ کی نا اتنی نیگیٹو ٹاک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیگیٹو ٹاک تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، دعائیں بہت ہونی چاہیے. ذرا کوئی خیال آیا، ڈیسپریٹ فیلنگ ہوئی، یا اللہ پلیز میرے رب تو یہ کر دے، میں بہت بے بس ہوں، میں بہت مجبور ہوں. کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اس میں خاص طور پر بس یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے نمبر آ جائیں گے کچھ اور ہو جائے گا. بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے، بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اس میں آپ دیکھیں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. میرے رب کو پتہ ہے کہ میں کیا چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی میرے لیے، میری پرسنالٹی کیا ہے، میرے بچوں کی پرسنالٹی کیا ہے، باہر کے حالات کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے بھی ہماری زندگی میں دکھاتا ہے. اپنے آپ کو انرجائز کریں قرآن کے ذریعے. اگر آپ کا قرآن سے بانڈنگ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ بہت نیگیٹو رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا. ڈیلی آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور ترجمے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پورشن. آپ اپنا ٹائم فکس کریں، کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوں. ویکلی آپ نے کسی قرآن کلاس میں جانا ہے، کہیں پہ بھی جائیں. کوئی اس کے لیے بہانے بازی نہیں کرے، میرا کام ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ. مثلا ہم بازار بھی چلے جاتے ہیں، ہم شاپنگس پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم پارٹیز پہ بھی چلے جاتے ہیں. آپ اپنے ایریے میں جگہ ڈھونڈیں اینڈ یو مسٹ بی پارٹ آف دیٹ گروپ. اگر آپ نہیں کسی وجہ سے جا سکے، آپ قرآن جو ہے آن لائن سن لیں. اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ کریں. گھر میں آپ کے رشتہ دار ہسبینڈ ہیں، اپنی میکہ ہے، سسرال ہے، کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. اپنے فائدے دیکھا کریں. دیکھو جی میری ساس نے منہ بنایا تو ساس کو چائے کا کپ دے دیں، منہ بنایا، اسی کو مسکرائیں گی بیٹا جیتی رہو. امی جی اور بھی کچھ کھائیں گی، بات ختم ہوگی. بجائے اس کے کہ انہوں نے منہ بنایا تو آپ بھی منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. چائے پکڑائی بھی تو ایٹیچیوڈ کے ساتھ، بات کی بھی تو مصیبت کے ساتھ. ہسبینڈ نے اگر کہا دیکھو میرا بچہ کہ ہاں آپ ہی سارا کچھ کرتے ہیں، آپ خوشی سے کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ آپ کی سپورٹ ہے تو میں یہ کام کرتی ہوں. آپ کو اپنے لیے بوسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھیں جو پازیٹیو ہیں. نیگیٹو لوگوں کی کمپنی میں زیادہ دیر نہیں رہنا. آپ اچھی ویلیوز کے ساتھ، شیئرڈ ویلیوز کے ساتھ شروع کریں. آپ لوگوں کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کریں اپنی لائف میں. مثلا ایک دو خواتین کہتی میرے میاں کا مسئلہ یہ مسجد نہیں جاتے، تو ایکسیپٹ کر لیں نہیں جاتے. آپ نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا. جب آپ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرتی ہیں آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ وہ ٹاپک نہ چھیڑیں. آپ خود اپنے بچے کو مسجد لے جائیں. سارا دن تو گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ پھرتی ہیں ہر جگہ، اسکول بھی تو چھوڑنے جاتی ہیں، تو مسجد کے لیے کیوں ایشو بنا رہی ہیں؟
کچھ چیزیں ہم میں بھی تو ہوتی ہیں نا نیگیٹو، ہمارے بھی ارد گرد لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو بھی انڈرسٹینڈ کر لیا کریں. ہر وقت غلط گمان پہ فیصلے نہ کیا کریں. آپ نے ہر چینج کو ایک اپرچونٹی لینا ہے. آج آپ نے بچے کے ٹینٹرم حل کر دیے، آپ بڑی خوش ہوگی، مجھے سمجھ آ گئے، اب میں نے یہ کر دیا. اب تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھتی ہیں آپ کا بچہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے. اب یہ نیا چینج آ گیا. اب آپ کہتے ہیں ہائے اللہ کیا کروں، اس سے تو اچھا تھا روتا رہتا، کھانا تو کھاتا تھا. یہ نہیں، اب یہ نئی چینج آ گئی. آپ کا بچہ پڑھائی نہیں کرتا تھا، سارا وقت آپ کی یہ اسٹرگل تھی، آپ نے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا، آپ نے پرو ایکٹیو کام کیا، آپ کے بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. اب جناب جی بچے کے ہاتھ میں گیجٹ آ گیا، اب وہ وہی نہیں چھوڑا، اب آپ کی پھر راتوں کی نیند اڑ گئی. آپ پریپیئرڈ رہیں، آپ کے ایسے ہی ہوگا. آپ کا بچہ ٹین ایج میں تھا اور بچی جو تھی بڑا آپ کو ایٹیچیوڈ دیتی تھی، بڑا مشکل تھا، جناب ایٹیچیوڈ اس کا ٹھیک ہو گیا. اب آپ چاہ رہی ہیں حجاب پہنے اور وہ الٹے سیدھے حجاب پہن رہی، وہ آپ کے قابو ہی نہیں آتی. اب آپ پھر پریشان ہیں کہ میں کیا کروں. ہمارا حال پیرنٹنگ کا یہ ہے کہ جیسے ایک چیونٹی ہے، ایک کیڑا ہے، اور اس کو ارد گرد صرف پینسل کے ساتھ ایک سرکل بنایا گیا ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکل رہا اس سے. یہ ہمارا حال ہے، مسئلہ ہے ہی نہیں. اور ہم نے اس چیز کی ہم نے ایک وال اپنے ارد گرد بنائی ہوئی ہے کہ بس یہ میری لمٹ ہے، میں کچھ کر ہی نہیں پاتی. سو ریفلیکٹ کریں چینجز پہ، لانگ ٹرم گولز مائنڈ میں رکھیں. 8 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد. آج میں نے نماز کا بتانا شروع کیا ہے تو 5 دن کے بعد تو نہ بتاؤں. 5 دن میں نے 5 نمازوں میں لگاتار بتایا اس کو کہ جی نماز پڑھو. ہیلپ لیسنس نہیں ہونی چاہیے. ہر تھریڈ کو اپرچونٹی بنائیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں چینج آئے گی. اور یہ یاد رکھیں 8واں اسٹیپ کیا ہے، سوچیں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے. اب میں فنش کروں گی ایک سٹوری پہ. ایک آدمی تھا، اس کو کسی نے ایک گاؤں میں ایک شخص نے چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ یہ ایک گائے ہے اور اس کو کون اپنے کندھوں پر اٹھا کر تیسری منزل تک لے کے جائے گا. ساروں نے کہا گائے کو کون ایک شخص اٹھا سکتا ہے، لیکن 1-2 لوگ پہلوان تھے، وہ آئے، انہوں نے کوشش کی. ایک سے تو کندھے پہ نہیں اٹھایا گیا، اور ایک شخص سے جو تھا اس نے کیا کیا کہ جب اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی سی 2-4 سیڑھیوں پہ چڑھا اور اس کے بعد کلیپس کر گیا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں کہ میں اس کو گائے کو کندھے پہ اٹھا کے اوپر چڑھوں. اور جب وہ کچھ ٹائم کے بعد اس نے کہا میں اب آپ لے آئیں، جس بھی بھینس کو گائے کو لانا ہے میں اس کو کندھے پہ لے کے چڑھ جاؤں گا. اور جب وہ لائے تو واقعی اس نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا اور تیسری منزل پر فل سپیڈ چڑھ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کام کر لیا، یہ تو بڑا امپاسبل ٹاسک ہے. اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ ایک بچڑا لیا اور وہ کیونکہ چھوٹے سائز کا تھا، میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ رکھا اور میں روز سیڑھیاں چڑھتا تھا اس کے ساتھ. اب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا تو میری بھی اسٹرینتھ اور اسٹیمنا اس کے حساب سے انکریز ہوتا جا رہا تھا، میری مسل پاور بھی اس کے حساب سے انکریز ہو رہی تھی. اور جب اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا تو میرے اندر اتنی اسٹرینتھ تھی کہ میں اسی تیزی سے اس کو اوپر لے کے جا رہا تھا. تو جب بچے چھوٹے ہیں نا، اگر ہم چھوٹے چھوٹے ان کے مسئلوں کو حل کریں گے، ان کو لے کے چڑھیں گے، تو جب آگے جا کے بڑے بڑے مسئلے بھی آئیں گے تو ہم ان مسئلوں کو حل کر سکیں گے. سو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا اس منتھ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسئلوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈس کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں آپ نے ان کے ذریعے کام کرنا ہے. آپ انشاءاللہ اپنے اندر ایک چینج محسوس کریں گے اور لوگوں کو بھی آپ یہ چیزیں بتائیں تاکہ وہ اپنی ان چیزوں کو فکس کرنا شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.